میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. 80% 80% میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، نزلہ زکام کھانسی اور کچھ معدے میں تکلیف ہے. اتنا درد ہے کہ میں تقریر بھی درد میں کر رہا ہوں. سرکار اپنے بزرگوں کی نسبت سے نگاہ کرم فرمائیں، میں بھی اور ہر بیمار کو اللہ صحت عطا فرمائے. آمین. اس لیے ہم نے آواز نہیں دیکھنی، صرف الفاظ دیکھنے. میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد. شہباز بڑی خوشی ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضرات محترم آپ کہیں گے تو شعر میں ترکار ہے. نہیں نہیں، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، سنیوں کے لیے ہندوستان میں اللہ کی برکت، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا وہ ترجمہ لکھا کہ ہر لفظ سے عشق نبی کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جو 1100 کتابوں کے مصنف ہیں، اللہ اکبر، جو 50 علوم کے ماہر ہیں، وہ اعلی حضرت بریلوی جنہوں نے بد عقیدگی کے خلاف وہ جہاد کیا کہ قیامت تک امام احمد رضا کا نام زندہ رہے گا. بے شک. انشاءاللہ. اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ 25 صفر آپ کے وصال کا دن ہے. جب آپ کا وصال کا دن آیا، جمعۃ المبارک کا روز تھا. جمعہ کے دن صبح کے 10 بجتے ہیں، آپ دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور میرے امام کے دونوں بیٹے بھی ولی تھے. سبحان اللہ. حجت الاسلام حضرت الشاہ حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان، آپ نے دونوں صاحبزادوں کو بلایا. فرمایا بیٹا کیا وقت ہوا ہے؟ ابو 10 بج گئے. آپ نے فرمایا میرا کمرہ چھوڑ دو، چلے جاؤ باہر، مجھے تنہا رہنے دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کیا وقت ہوا؟ ابو 12 بجنے والے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا وقت بتاؤ. ابو 1 بجنے والا ہے. تو دونوں صاحبزادے عرض کرنے لگے ابو یہ بار بار آپ ہمیں بلاتے ہیں اور وقت پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا سن لو. پھر رات میرے آقا نے خواب میں دیدار کرایا اور فرمایا احمد رضا ادھر کل جمعے کی اذان ہوگی، تیری روح پرواز کر کے مدینے آ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب میں اس دنیا سے رحلت فرمانے والا ہوں. بیٹا میری وصیت سن لو، جب میں میری قبر کھودو تو میرے قد کے برابر کھودنا. ابو یہ کیا بات ہے؟ یہ دیکھو عاشق رسول. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، جب نبی کا غلام قبر میں جاتا ہے سرکار تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں چاہتا ہوں سرکار آئیں تو میں کھڑے ہو کے سلام عرض کروں. سبحان اللہ. میں کھڑے ہو کے سلام عرض کروں. یہ ہے اہل سنت کے امام کا عقیدہ. اہل سنت کے امام کا عقیدہ میرے آقا سرور کائنات. اس لیے لاہور میں داتا کی نگری میں ایک ہمارے بزرگ عالم دین تھے، چند ماہ پہلے فوت ہو گئے، علامہ الہی بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایم اے کا طالب علم تھا، اور کبھی کبھی علامہ الہی بخش صاحب کی تقریریں سنتا تھا. تو آپ ایک بہترین جملہ کہتے تھے. آپ فرماتے تھے لوگ کتاب لے کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے، کہتے ہیں لازمی ہوں گے جو نبی کا نام نہیں چنتا، جو یا رسول نہیں کہتا لازمی ہوں گے. لیکن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قبر میں
اور سنی بریلیو تمہارا عقیدہ کیسا پیارا ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبلہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول شجاباد میں پڑھتا تھا میٹرک میں، اور میں نے ایک فقرہ سنا تھا چراغ تلے اندھیرا. تو مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا ہے چراغ تلے اندھیرا. آج سمجھ آئے جو پچھلے پردے بیٹھے اگلے چوکی چ بیٹھے یہ ہے چراغ تلے اندھیرا. تو سارے پڑھیے جناب قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. نہیں ایک بچہ پیپل پارٹی کا ہے پڑھتا ہی نہیں ہے. پڑھ بیٹا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول کی. یہودی نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے یار، یہ تو پاؤں بھی چوم رہے، سرکار کے پاؤں کو بوسہ دے رہے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. تو یہودی نے جب دیکھا نا تو وہ دوسرے قدم مبارک پہ گر گیا سبحان اللہ اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اسی جذبہ صادق کے صدقے اللہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ اہل سنت و جماعت بریلوی عوام علماء اور مشائخ کو متحد فرمائے اور پاکستان کو اللہ کریم سنیت کا مرکز بنائے اور ہمیں غیرت مند علماء عطا فرمائے. ہماری رہنمائی اسی طرح کریں جیسے امام نورانی نے فرمائی تھی. میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں جھک گئے سر ہرنیوں کافر کے دونوں ساتھ ساتھ رکھ دیے خود مصطفیٰ نے ان کے سر رحمت کے ہاتھ. پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے کہ قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے. اب پاگل لوگ کہتے نبی کو کوئی اختیار نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق اور میرے نبی کو ساری کائنات کا مالک بنا کے بھیج دیا. بے شک. سرکار جلوہ فرمائے غوث پاک کے سلسلے کے اولیاء کرام کا دربار اقدس ہے مدینہ منورہ. اللہ ہم سب کو حاضر نصیب آمین آمین فرما دیجئے. آمین. ادھر ادھر دیکھیں